لیکن یاد رکھو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو علی کے بھی امام ہیں. ہمیں اپنے فرقے میں نمبر بڑھانے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو بات ہے مکمل کریں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ خطیب حضرات جب چیخ چلا کر گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ان کی گفتگو میں، ان کی تقریر میں وزن پیدا ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں وزن اور تاثیر آپ کی دلیل سے بنتا ہے، نہ کہ آپ کے چیخ چلا کر بات کرنے سے. میں جب یہ بات سنتا ہوں کہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے فضائل وہ ایسی باتوں سے بیان کرتے ہیں کہ جو در حقیقت بنتی نہیں ہے، تو اس سے ایک طرح سے مجھے ان لوگوں کی اس یتیمی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنے تہی دامن ہیں. مثلا ایک شخص اگر صحابی کی ایسی فضیلت بیان کرے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، تو اس سے تو اس گفتگو کرنے والے کا جو قد اور کاٹ ہے وہ اس کے مکتب اور فرقے میں تو بڑھ جاتا ہے، لیکن کیا علم کی دنیا میں بھی اس کا قد کاٹ بڑھ گیا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. مثلا آپ صحابہ کرام کی ایسی فضیلت ثابت کریں کہ جو دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہ خود رسول اللہ کی زندگی کے اوپر آپ کی سیرت اور آپ کے فضائل کو کم کر رہی ہو، تو کیا ایسی بات کو لیا جائے گا؟ لیکن ابھی تک ہم سنتے رہے. میں اپنے تمام سنی بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو خوب ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا، بغیر کسی تعصب کے، بغیر اس بات کو سمجھے کہ میں شاید آپ میرے لیے کچھ منفی خیالات رکھتے ہوں. یہ آپ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ آپ میرے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، لیکن میں وہی بات کروں گا کہ جو حق اور سچ ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور آج میں اس بات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. مثلا میں اپنے سنی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ سنتے رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے، اور جہاں سے حضرت عمر گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے. اس پہ تقریریں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ مجھے بتائیں میرے سنی بھائی، اس پہ تقریریں ہوتی ہیں، اس کو پھیلایا گیا ہے، اس بات کو لوگ کرتے ہیں، ہمارے خطیب حضرات، وائزین اور اہل سنت ممبر کے اوپر. لیکن دوسری جانب اگر ان تمام روایات کو آپ جمع کریں، عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے جمع کرنا، لیکن تحقیق کرنا تو کام ہے نا. آپ ان کو جمع کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے. اور اس پر میں الگ سے گفتگو کر چکا ہوں، آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کے شان کے خلاف ہے. مثلا اشارہ کرتا چلوں، باقی آپ وہیں میرے لیکچر میں اس بات کو دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عمل ہو رہا ہے، لیکن شیطان وہاں سے نہ بھاگتا ہو. حضرت عمر آ جائیں اور وہ عمل بند ہو جائے، حضور فرمائیں کہ عمر تمہارے آنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اب یہ آپ خود سوچئے کہ اس میں حضور کی ذات کو جس نے بھی بنائی یہ فضیلت اس نے بیان کی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ حضرت عمر کی فضیلت تو وہ ثابت کر رہا ہے، تو حضور کی کیا اس میں شان نہیں کم ہو رہی؟ تو اس طرح سے ہمیں سوچنا چاہیے. تو جب لوگ یہ بات کریں کہ کسی صحابی کی فضیلت بیان کریں تو اس فضیلت کو بیان کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں ہرگز اس کے خلاف نہیں ہوں کہ صحابہ کرام کے فضائل نہیں ہیں. کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام کے فضائل کو نہ مانتا ہو، اس سے انکاری. ایک مسلمان مجھے آپ نہیں دکھا سکتے جو یہ کہتا ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی کوئی فضائل نہیں ہے. ایسا کوئی شخص نہیں ہے. غالی سے غالی شخص بھی، رافضی بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ بھی اس کا منکر نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی مدح اور ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کی، نصرت کی، مدینہ کے اندر رہے، ظلم و ستم سہا، قریش اور بنو امیہ کے ظالم اور سفاک ان کے حکمرانوں کا اور ان لوگوں کا کہ جو ان میں بڑے تھے، ان کے ظلم و تشدد کو سہا ہے. تو ایسے لوگوں کی مدح جب قرآن کر رہا ہو تو کوئی شخص کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں اس معنوں میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یا آپ صحابی کسے کہہ رہے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن مومن جو رسول اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں، جو مفلحون ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے،
جنہیں قرآن مہاجرین اور انصار کہتا ہے، جنہیں السابقون الاولون کہتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ورنہ اسے تو اسلام سے نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس کا انکاری نہیں ہوں. کوئی شخص یہ کہے کہ جناب آپ انکار کرتے ہیں، نہیں. دیکھیں، میں اس ویڈیو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ وہ فضیلت بیان کریں صحابہ کی جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، جو قرآن مجید نے بیان کی. اور قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی ایسی بات کا کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو فضیلت ثابت ہی نہ ہوتی ہو. مثلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کے امام بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، یہ بھی مولا علی کے امام ہیں. یعنی اگر حضور نے مولا علی سے یہ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو یہ تو مولا علی کی فضیلت ہے. لیکن یاد رکھو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو علی کے بھی امام ہیں. جب یہ بات کوئی شخص کہے گا اور اس چیز کو کہاں سے ثابت کرے گا؟ اسے وہ ثابت کرے کہ بخاری کے اندر یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اور حضرت ابو بکر نے مرض الوفات، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے قریب کے جو وقت تھا، اس میں جو آپ پر مرض طاری ہوا، اس زمانے میں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھائی تو مولا علی نے بھی پیچھے نمازیں پڑھی. اب میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں کہ مولا علی نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس بحث میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ کسی طرح ثابت نہیں ہے کہ مولا علی نے وہاں پر جا کر مسجد میں نماز پڑھی ہو، بلکہ زیادہ قرین قیاس یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام علی علیہ السلام حضور کے ساتھ ہی ہوں گے، حضور کی تیمارداری کر رہے تھے، حضور کے کام کاج کے اندر حضور کے ساتھ ہی بالکل امام علی رہے ہیں. اور آخر تک امام علی نے جب تک تجہیز، تکفین، تدفین نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مولا علی ساتھ میں ہے. یہ امام علی کے حوالے سے میرا نقطہ نظر ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، مانتا ہے کہ مولا علی نے اس زمانے کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو اس اعتبار سے حضرت ابوبکر کی افضلیت یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ علی کے بھی امام ہیں. تو اب پھر میں یہاں پر ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب یہ اپنے الفاظ کہہ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ حدیث کے اندر نہیں ہے کہ علی کے بھی امام ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے. لیکن ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھائی ہیں. اب مولا علی نے پیچھے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، بلکہ جب اس زمانے کی اگر آپ بات تھوڑی سی سائڈ پہ رکھیں اور وہ 6 ماہ کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مولا علی 6 ماہ تک بالکل آپ نے اپنی چادر نہیں اوڑھی تھی. یعنی آپ قرآن کی جمع کے اندر مصروف رہے، قرآن مجید کو آپ نے جو ایک کتابی شکل کے اندر لانا تھا اس کام کے اندر آپ مشغول رہے اور مصروف رہے، اور آپ نے بیعت تک بھی نہیں کی. یعنی اتنا بڑا کام جس پر مسلمانوں کی اکثریت اور اجتماعیت اس وقت کی وہ مولا علی سے دور بھی ہو گئی، جس طرح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے اور فتح الباری نے اس پہ تشریح کی ہے، 4240 جو روایت ہے. تو یہ میرا موقف ہے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے. بالفرض اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ امام علی نے نمازیں پڑھی ہیں، تو کیا کسی کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے امام کا سب سے افضل ہونا ثابت ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ یہ ہے اصل سوال. اور لیکن ہمارے خطیب حضرات، مولوی حضرات لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اپنی اونچی آواز کر کے اس طور پر دھول جھونکتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، مسمرائزم کرتے ہیں کہ لوگ خاموش ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں اچھا حضرت ابوبکر تو وہ ہیں کہ جو مولا علی کے بھی امام ہیں. تو اب تمہیں ثابت کرنا ہوگا. اور میں جو آگے جو بات کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ اس چیز کو مانتے ہو تو خدا کی قسم عوام اگر آپ سے تم سے یہ پوچھنے لگ جائے نا، اور یہ روایت تمہارے سامنے بیان ہو جائے عوام کے سامنے، تو پھر مولوی حضرات کو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے. خدا کو تو انہوں نے جواب دینا ہے یا نہیں دینا، یہ شاید یہ سمجھ لیا ان لوگوں نے کہ ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا. عوام کو تو یہ جواب دینا سمجھتے ہی نہیں ہے، لیکن شاید انہوں نے یہ بھی لکھ لیا کہ ہم نے اللہ کے سامنے بھی پیش نہیں ہونا. حالانکہ قرآن میں ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ. تو اللہ کے لیے گواہ بنے، اپنے فرقے کے لیے گواہ نہ بنے.
یہ مولوی حضرات اپنے فرقے کے لیے گواہ، کیونکہ اس طرح کی بات اگر کریں گے تو آپ اپنے فرقے میں پاپولر ہو جاؤ گے، اور اکثریت چونکہ سنیوں کی ہے ماشاءاللہ، ان کو ہم نے سن کر رکھا ہے کہ وہ لاجک دلیل سے تو ان کو بات کرنا ہم نے سکھائی نہیں ہے کہ وہ سوچے بھی، کہ وہ یہ بات بھی پوچھیں جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ بات ایسی ہے اور ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ مولا علی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو آگے جو سوال پیدا ہو رہے ہیں وہ سوال پھر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عبد الرحمن ابن عوف صحابی ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نمازیں نہیں، بہت ساری نمازیں نہیں، ایک نماز پڑھی ہے، لیکن بہرحال نماز پڑھی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ اب مجھے بتائیں مولوی صاحب، کیا آپ یہ کہیں گے کہ اگر حضرت ابوبکر مولا علی کے بھی امام ہیں، کیونکہ مولا علی نے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو کیا مولوی جی آپ یہ کہیں گے کہ عبد الرحمن ابن عوف وہ رسول اللہ کے امام ہیں کیونکہ رسول اللہ نے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ اس طرح تو آپ کی منطق کے اعتبار سے عبد الرحمن ابن عوف امام الانبیاء ہوئے علیہ باللہ۔ یہ جملہ آپ کہیں تاکہ پھر آپ کے اوپر پھر لگے، یہ جملہ آپ کہہ کے دکھائیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے چونکہ رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداہ ابی و امی، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ عبد الرحمن ابن عوف وہ زیادہ افضل ہوئے، وہ زیادہ افضل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، کیونکہ حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے جناب صحیح مسلم کے اندر۔ کہاں ہے؟ صحیح مسلم۔ اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 952، نماز کے احکام و مسائل کے اندر ہے، اور آپ یہ کسی بھی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا جو ایپس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ ابن شہاب کہتے ہیں عباد بن زید سے ان عروۃ بن المغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے روایت کی اخبرہ ان المغیرۃ بن شعبہ اخبرہ انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر یہ کہ یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے۔ کس سے روایت ہے؟ مغیرہ بن شعبہ سے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ مغیرہ نے کہا کہ صبح کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے، اور میں نے آپ کے ہمراہ پانی کا ایک برتن اٹھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف لوٹے تو میں برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے جب جبہ نکالنے لگے، جبے کی دونوں آستینیں تنگ ہوئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے اندر کر لیے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے بازو جبے کے نیچے سے نکال لی اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، پھر اپنے دونوں موضوع پر مسح کر کے وضو مکمل کیا، پھر آپ آگے بڑھے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھا، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر چکے تھے۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ حضور تشریف لائیں، حضور وضو کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور انہوں نے نماز کے لیے امام کس کو آگے کر دیا؟ عبد الرحمن بن عوف، صحابی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر چکے تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رکعتوں میں سے ایک ملی۔ آپ نے آخری رکعت لوگوں کے ساتھ ادا کی، چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس بات نے مسلمانوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا، اور انہوں نے کثرت سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کیا، یا فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔ آپ نے ان کی تحسین فرمائی کہ انہوں نے وقت پر نماز پڑھ لی تھی۔ اب اس روایت میں یہ نہیں جاؤں گا کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ سے آگے مت بڑھو، اور یہاں پر کیوں انہوں نے امام کو آگے کر لیا، نہیں، حضور نے دیکھ لیا، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے اچھا کیا، لیکن بہرحال ایک کام انہوں نے کر لیا، اور حضور نے تحسین فرمائی اس کی۔ یہاں سے اس روایت کو پیش کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں اس روایت کو، نمبر کو چیک کریں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضور نے 1 رکعت نماز عبد الرحمن بن عوف صحابی کے پیچھے پڑھی، صبح کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، تو یہ شرف تو عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہو گیا۔
کہ حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. بتائیں مولوی صاحب کیا عبد الرحمن بن عوف امام الانبیاء ہوئے؟ نبیوں کے امام اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل، سب کے امام. اور ان کے امام کون؟ عبد الرحمن بن عوف. حدیث سے ثابت ہے. تو کیا ہم یہ کہیں الیاذ باللہ آپ کی منطق کے مطابق کہ اس طرح عبد الرحمن بن عوف کے وہ بھی امام ہوئے حضور کے؟ نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ کے تو دکھائیں، آپ. پھر آپ کو ممبر سے عوام اتارتی یا نہیں اتارتی؟ تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہاں پر تو ایک بات ثابت ہے کہ رسول اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن یہ تو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ مولا علی نے نماز پڑھی ہے. لیکن اگر پڑھ بھی لی ہے تو کیا اس سے یہ امام کی افضلیت ثابت ہوتی ہے؟ ہرگز آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سنن ابو داؤد، سنن کبریٰ البیہقی اس کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر بر اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھو. اور فرمایا وصلوا علی کل بر و فاجر، اور ہر بر اور فاجر کے اوپر بھی نماز پڑھو، یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھو. وجاہدوا مع کل بر و فاجر، ہر بر اور فاجر کے ساتھ جہاد کرو. یعنی اگر کوئی حکمران تمہارا بر ہے یا فاجر ہے، نیک ہے یا برا ہے، جو بھی ہے، اس کی معیت کے اندر، اس کی قیادت میں تم جہاد کرو. سنن کبریٰ البیہقی اور اسی طرح سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے. تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بلا شک و شبہ ان کا احترام ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے اہل سنت میں. لیکن اس سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے، یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بعض پروپیگنڈا کرنے والے مرجفین فی المدینہ سٹی کے اندر جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اس زمانے کے سوشل میڈیا کے ہتھیار لے کر ویڈیوز بنانے پہ آ جاتے، او دیکھو ہمدرد رافضی اس نے صحابہ کی فضیلت سے انکار کر دیا. بھائی صحابہ کی فضیلت سے انکار نہیں کر رہا، میں آپ کی تصحیح کر رہا ہوں کہ حدیث کے مطابق بات کرو. اور اگر آپ یہ کسی پہ فٹ کرتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاذان. حسن بصری کا ایک قول ہے یہاں پر. حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ صلی وعلیہ بدعت، نماز پڑھو جو امام ہوگا اس کی بدعت اس کے اوپر، یعنی بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. بدعتی کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے. اور یہ جتنے بھی فتوے دیتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلویوں کے پیچھے دیوبندیوں کی نماز نہیں ہوتی، اہل حدیث کی نماز نہیں ہوتی، شیعہ کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ بدعتی لوگ ہیں. یہ بخاری کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس کا کیا کریں گے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، بلکہ مخنث کے پیچھے نماز پڑھو. مخنث زہری کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کو پتا ہو کہ ہجڑا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. بلکہ یہ بھی روایت ہے، باغی کے پیچھے روایت ہو جاتی ہے. حدیث نمبر ہے 695. اوزائی سے روایت ہے، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، وہ حمید بن عبد الرحمن سے، وہ عبید اللہ بن عدی بن خیار سے. وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس زمانے میں آئے کہ جب وہ محصور تھے، جب لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا ان کے گھر کا. تو وہ آئے، انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ امام وقت ہیں، آپ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں فقال انک امام عام، عام لوگوں کے امام آپ ہیں، یعنی عام لوگوں کے امام آپ ہیں، یہ جو نماز پڑھانے کے امام ہیں. ونزل بک ما نرى، اور آپ پر جو مصیبت آئی ہوئی وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ویصلی لنا امام فتنۃ ونتحرج، ہمیں تو یہ شورش پسندوں میں سے ایک شخص وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ہمیں اب بامر مجبوری اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اور یہ ہمیں بڑا گراں پہ گزر رہا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا الصلاۃ احسن ما يعمل الناس، نماز ان اعمال میں سے جو لوگ کرتے ہیں سب سے بہترین عمل ہے. فاذا احسن الناس فاحسن معهم، جب لوگ اچھے عمل کر رہے ہیں تم بھی ساتھ میں کرو. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم، اور جب وہ برا کریں تو ان کے برے سے تہی دامن کرو، ان کے برے کاموں میں شریک مت ہو. وقال الزبیدی وقال الزہری، زبیدی کہتے ہیں کہ زہری نے کہا لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها. زہری کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی اور کوئی وجہ نہ ہو، تو آپ مخنث کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ زہری کا قول ہے، یہ بخاری کے اندر موجود ہے.
بخاری نے اس کو نقل کیا۔ تو الغرض ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، ہمیں اپنے فرقے میں نمبر بڑھانے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جو بات ہے مکمل کریں۔ اگر آپ حضرت ابوبکر کی بھی یہ فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ یوں بیان کر سکتے ہیں، دیکھیں حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور یہ بلا شک و شبہ ایک فضیلت کی بات ہے، اس طور پہ آپ بیان کریں۔ لیکن جب آپ یوں بیان کریں گے کہ علی کے بھی امام ابوبکر ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بات نہیں چلے گی، یہ بات نہیں چلے گی اس طرح سے۔ تو میں نے جو گزارشات تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ اب ان کو ویریفائی کریں، ان کو دیکھیں، جو حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، شو کیے ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔